امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں انسان 3 بنیادوں پر کسی سے محبت کرتا ہے. محبت کی بنیاد 3 ہے: جمال، کمال، نوال. یا انسان خوبصورت چیز کو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ اس سے محبت کرتا ہے. خوبصورت پھول سے انسان محبت کرتا ہے، خوبصورت پرندوں سے انسان محبت کرتا ہے، خوبصورت علاقوں سے محبت کرتا ہے. بنیاد کیا ہے؟ خوبصورتی. یا انسان کسی چیز کے اندر کمال دیکھ کر، اس کی کمالات دیکھ کر انسان محبت کرتا ہے. یا انسان کسی چیز کے نوار دیکھ کر، اگر کوئی آپ پر احسان کرے، اگر آپ کے سینے میں دل ہے، آپ اپنے محسن سے آپ کی خود بخود فطری محبت پیدا ہو جائے. میرے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں بنیادیں میرے نبی کے اندر پیدا کر کے، میرے رب نے میرے نبی کی جو محبت، جو عبادت بھی ہے، فرض اور واجب بھی ہے، اسے میرے رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے آسان بنا. اگر محبت کی معیار خوبصورتی ہو تو یاد رکھو میرے نبی سے خوبصورت کوئی انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوا. جن کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حسین ابن حدان رضی اللہ تعالی عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اگر تمہاری محبت کی معیار خوبصورتی ہے، کائنات کے لوگوں، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوا. سیدنا عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے کر آئے، میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جناب عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں: واللہ، اللہ کی قسم، یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے سچے انسان کے چہرے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بتائیے آپ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، طلحہ زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے، آپ کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ جناب علی فرماتے ہیں: کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الضلع. جناب علی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے مال سے زیادہ، ہمارے باپ سے زیادہ، ہماری ماں سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ گرمیوں میں جب انسان کو سخت گرمی لگی ہوئی ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی میسر ہو، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہم اللہ کے نبی کو محبوب رکھتے تھے. جہاں تک نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات ہے، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إزحيان فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر. فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کو، بالکل رات صاف ستھری تھی، کوئی بادل نہیں تھا، چاند اپنے چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا. میں ایک طرف اللہ کی نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، ایک طرف میں چاند کو دیکھتا ہوں. وعلیہ حلۃ حمراء، آپ علیہ السلام پر سرخ خوشوں والی، سرخ پٹی والی آپ علیہ السلام پہ 2 چادریں آپ ملبوس کیے ہوئے تھے. فَإِذَا هُوَ، جب آپ علیہ السلام میرے نزدیک، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی خوبصورتی مجھے چاند کی خوبصورتی سے زیادہ مجھے خوبصورت لگ رہی ہے. اگر جمال کی بنیاد پہ محبت کرنی ہو تو میرے نبی علیہ السلام جمال میں بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اگر کمال بنیاد و محبت میں تو میرے نبی کو میرے رب نے، میرے نبی کی محبت فرض ہے، واجب ہے. اور محبت لوگ یا جمال خوبصورتی کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا کمال کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اگر کسی نے کمال دیکھنی ہو میرے نبی کی، علم میں، عمل میں، تقوی میں، اخلاق میں، معاملات میں، توکل میں، شجاعت میں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، قیادت میں، امامت میں، شرافت میں، صبر میں، ہر معاملے میں میرے رب نے میرے نبی کو